نہیں صرف باہر سے تعریف کی ہے، آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں۔ یہ ان کی مثال ہے جو صرف اہل بیت کا نام کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کے بتائے راستے پہ چلتے نہیں ہیں، اہل بیت کے بتائے طریقے پہ چلتے نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب کشتی میں ہم بیٹھ گئے، اب کشتی میں بیٹھ گئے تو کنارے پہ کیسے پہنچیں گے؟ اب کنارے پہ پہنچنے کے لیے بھی تو ہم کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہم کو راہ ہدایت تک پہنچا دے، ہم کو ایسی چیز چاہیے جو کنارے پہ پہنچا دے۔ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ پتا چلا اہل بیت کشتی ہے اور نبی کے سارے صحابہ ان کی مثال ستاروں کے جیسی ہے۔ آدمی جب سفر کرتا تھا کشتی کا تو دن میں سورج کو دیکھ کر سمت کا اندازہ لگا لیتا تھا اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر کے سمت کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ پورب کدھر ہے پچھم کدھر ہے۔ آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں، ایک ستارہ پورب میں چمکتا ہے، ایک پچھم میں چمکتا ہے، ایک اتر میں چمکتا ہے، ایک دکھن میں چمکتا ہے، ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اہل بیت کی مثال دی گئی ہے۔ اہل بیت کشتی ہے، ہم کشتی میں بیٹھ گئے تو ہمیں کنارے پر پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی تو ضرورت پڑے گی۔ نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں تو سنو، زمین پر نبی کے 4 بڑے ستارے ہیں۔ ایک ستارے کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک ستارے کا نام عمر فاروق اعظم ہے، ایک ستارے کا نام عثمان غنی ہے اور ایک ستارے کا نام مولا علی ہے۔ کشتی میں بیٹھ کر کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے، تبھی کنارے پہ پہنچو گے۔ اعلیٰ حضرت پکارتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا۔ اہل بیت، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن، تبھی آپ کامیاب ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم ذکر حسین بھی سنتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے سنتے ہیں، ہم ذکر حسین سنتے ہیں تو مولا عمر فاروق اعظم کی زبان سے سنتے ہیں۔ سنو، کون حسین ہے؟ کون حسین؟ کسی کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان نانا دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان ماموں دیتے ہیں، کسی کے کان میں اذان مسجد کے امام دیتے ہیں۔ امام حسین کی شان دیکھو، حسین پیدا ہوئے ہیں تو ان کے کان میں اذان دونوں عالم کے مالک و مختار دے رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے حسین خوب یاد کر لو، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، نگاہ سے نگاہ ملی اور نگاہ ہی نگاہوں میں کہا نانا آپ فکر مت کیجئے، اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی حسین کے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میناروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سفر و حضر میں تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں۔ اے میرے نانا اگر وقت پڑا تو حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ کون حسین ہے؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، 4 حرف، ہا سین یا نون ملا کے ہوا حسین۔ چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ کون حسین؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے۔ کوئی ممبئی کمانے کے لیے چلا جائے اور اسے صرف پتا چل جائے کہ یہ بلرام پور ضلع کا ہے، بھوجپور سنتری کے قریب کا بھی نہ ہو، اس پار کا ہو، تب بھی دل کو یہ سکون رہتا ہے کہ میرے ضلع کا ہے، میرے علاقے کا ہے۔ کوئی سعودی کام کرنے چلا جائے
اور اتفاق سے کوئی انڈیا کا مل جائے چاہے کسی بھی ضلع کا ہو، لیکن دل کو سکون رہتا ہے کہ میرے انڈیا کا ہے کہ نہیں؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، مگر وہاں میرے حسین تو نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، وہاں میرے حسین تو نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وہاں میرے حسین تیری عظمتوں کو سلام ہو، تو نے اس اسلام کی خاطر اپنے نانا کے روزے کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین الوداعی سلام کرنے کے لیے نانا کے روزے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے مبارک کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو، اپنی ماں فاطمہ کی قربت پہ آئی، امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، اپنے بھائی امام حسن کی قربت پہ آئے، بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے مدینہ شریف کے باہر نکلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ بھوجپور سنتری والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایسے بھی یہاں کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، آپ لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے گنبد خضرا کو دیکھا ہوگا، جس نے سنہری جالیوں کے جلووں کو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو کسی حاجی کے پاس میں بیٹھ کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک بار ان سے مدینہ شریف کے بارے میں پوچھنا کہ حاجی جی ذرا یہ بتاؤ جب تم مدینے میں پہنچے تھے تو تمہارا حال کیسا تھا، جب تم مدینے میں پہنچے تھے تب تمہاری حالت کیسی تھی، تو حاجی بتائے گا میں نے خود حاجیوں کی زبانی سنا ہے اور حاجیوں کو ریسیو کرنے بھی میں گیا ہوں، میرے عزیزوں میں جو لوگ آئے ہیں میں نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، مدینے کی جدائی میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے حاجی اپنی فلائٹ میں روتا ہے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے اپنی سواری میں روتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی جدائی وہ جدائی ہے۔ علامہ حسن، کسی شاعر نے کہا تھا، علامہ حسن نے تو کہا تھا کہ جی کے مرتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور شاعر نے کہا تھا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ وہ مدینے سے رخصتی ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب مدینہ شریف میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ حاجی کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی، 8 دن سے زیادہ حاجی کو مدینے میں رکنے نہیں دیتی، کوئی دقت آ گئی تو 10 دن رک جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 8 دن کب گزر جاتے ہیں مدینہ شریف میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ 8 دن کب گزر گئے۔ 8 دن کے بعد کانوں میں ایک آواز آتی ہے، فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب وہ اپنا اپنا سامان سفر تیار کر لیں، اب مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے نکلنا ہے۔ اتنا سنتا ہے حاجی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سامان سفر تیار کرتا ہے، الوداعی سلام کرنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے، سنہری جالیوں کے سائے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی نمازوں میں دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پروردگار 8 دن کب پورے ہو گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اے میرے مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے عمر دے، مولا تو مجھے دولت دے، پیسہ دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا۔ یہ دعا کر کے حاجی واپس ہوتا ہے، سامان سفر اٹھاتا ہے، آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کے سیلاب کو آستین میں جذب کرتا ہے حاجی اور سواری کی طرف بڑھتا ہے حاجی، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف، عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیشے آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینہ سے تو ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا، حاجی مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ یہ وہ حاجی ہے جو نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا ہے، اس کا مکان مدینے میں نہیں ہے، اس کا گھر
گھر مدینے میں نہیں ہے، اس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، اس کا سرمایہ مدینے میں نہیں ہے، صرف نبی کے روضے کا دیدار کرنے کے لیے گیا ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام کا دیدار نہیں کیا ہے، صرف نبی کے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہے۔ تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رو کے نہیں رکتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکے، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جو پیدا مدینے شریف میں ہوا، جس کا گھر مدینے شریف میں ہے، نانا کا روضہ مدینے میں ہے، ماں کی تربت مدینے میں ہے، بھائی کی تربت مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر، اس حسین سے جب مدینہ چھوٹ رہا ہوگا کیسی بھیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا روضہ چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے مدینہ شریف کے باہر آئے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روضے کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ ہاں ہاں وہی مدینہ، ارمانوں کا مدینہ، تمنائیں پوری کرنے والا مدینہ، ہاں ہاں وہی مدینہ۔ یہ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں۔ ہاں ہاں وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ ہاں ہاں وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تمام شاہ و گدا پڑھ رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے اور مکے سے چلے